اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ابلیس انسانوں کا کھلا دشمن ہے اور یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو گمراہ کرنے میں لگا رہتا ہے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابلیس انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے اور ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے اور ابلیس کی کتنی اولادیں ہیں اور ابلیس کی اولادیں اور اس کے بیٹے کون کون سے گناہوں پر مامور ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، رحمت الہی سے محروم ہونے سے پہلے ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا اور شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے ایک جن کو پیدا کیا تھا اور پھر اس کے بعد اس جن کے لیے ایک بیوی پیدا کی اور پھر اسی جوڑے سے جنات کی نسل آگے دنیا میں پھیلی۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس اور اس کی بیوی کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس پر غصے کا القاء کیا، تو غصے کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی اور پھر اسی چنگاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی جنات پیدا ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا تھا کہ میں جتنی آدم کی اولاد پیدا کروں گا اتنی ہی تیری اولاد پیدا کروں گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا فرماتا ہے جو اسے برائی پر اکساتا ہے۔ پیارے دوستو، انسانوں کی طرح جنات بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ جنات کی بھی ایک قسم انسانوں کی طرح ہوتی ہے اور وہ بھی انسانوں کی طرح مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں اور انسانوں کی طرح آپس میں شادیاں بھی کرتے ہیں اور بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، شیطان ہر روز 10 انڈے دیتا ہے۔ حیات الحیوان میں شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی داہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائنی ران کے اندر عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے، جس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں اور ان 10 انڈوں کے اندر سے شیطان اور شیطانیاں پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، شیطان نے اپنی بعض اولاد کو بعض مخصوص کاموں پر لگا رکھا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق شیطان کی بیوی کا نام ترتبہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کے کتنے بیٹے ہیں اور یہ کون کون سے کاموں پر مامور ہیں۔ شیطان کے 2 بیٹے لاکیس اور لہان، یہ دونوں وضو اور نماز پر مامور ہیں اور یہی دونوں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیطان کا ایک بیٹا حفاف ہے، شیطان کا یہ بیٹا صحرا پر مامور ہے اور صحرا میں شیطانیت پھیلاتا ہے۔ اور شیطان کا ایک بیٹا ذوالنبور، یہ لڑکا بازاروں پر مامور ہے، لوگوں کی جھوٹی تعریف اور جھوٹی قسمیں کھانے پر لوگوں کو اکساتا ہے، ناپ تول میں کمی اور اس جیسی دوسری برائیوں کے اندر لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اور شیطان کا ایک بیٹا بصر، مصیبت زدہ لوگوں کو جہالت کے کام یعنی نوحہ، ماتم، گریبان چاک کرنا، چہرے کو نوچنے اور منہ پر چاٹے مارنے کی ترغیب دلاتا ہے اور اس گناہ پر اکساتا ہے۔ اور شیطان کا ایک بیٹا ابیض، انبیاء علیہم السلام کے دلوں پر وسوسے ڈالنے پر مامور ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کا ایک اور بیٹا اعور بھی ہے، شیطان کا یہ بیٹا زنا پر مامور ہے اور یہ لڑکا زنا کے وقت مرد اور عورت کی شرمگاہوں پر سوار رہتا ہے اور یہ لڑکا لوگوں کو زنا کی ترغیب دیتا ہے اور لوگوں کو زنا جیسے برے کام کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، شیطان کا ایک بیٹا واسم بھی ہے اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر کے اندر بغیر سلام لیے یا بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہوتا ہے تو شیطان کا یہ بیٹا اس کے گھر والوں کے درمیان فساد کرانے کا سبب بنتا ہے اور گھر والوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا کر ان کو ایک دوسرے کا دشمن بناتا ہے۔ اور شیطان کا ایک بیٹا متوس بھی ہے، یہ لوگوں کے اندر بے بنیاد اور جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے۔ پیارے دوستو، بھوت پریت، کیڑے مکوڑے اور جنات شیطان کے انڈوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ شیطان نے 30 انڈے دیے تھے، 10 انڈے مشرق میں اور 10 انڈے مغرب میں اور 10 انڈے وسط زمین کے اندر دیے تھے، اور انہی انڈوں سے دنیا کے اندر شیطان کی مختلف قسمیں، بھوت پریت، کیڑے مکوڑے اور جنات پیدا ہو کر دنیا کے مختلف حصے میں پھیل گئے۔ محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جن اور شیطان اصل کے اعتبار سے ایک ہیں، مگر ان میں سے جو ایماندار ہیں وہ جن کے نام سے اور جو کفار ہیں وہ شیطان کے نام سے موسوم ہیں۔ پیارے دوستو، جنات سانپوں کی شکل میں لوگوں کے گھروں کے اندر بھی رہتے ہیں۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا، مگر جس سانپ کی پشت پر 2 سفید خط ہوں یا وہ سانپ جس کی دم بہت چھوٹی ہو، ان دونوں سانپوں کو فوراً ہی مار ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں قسم کے سانپ ہی بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، شیطان کے لشکر چونکہ 24 گھنٹے ہی انسان کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس لیے شیطان کی مدافعت میں ایک لمحہ کی غفلت بھی انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ شیطان کا انسان پر حملہ دشمن کی طرح کھلم کھلا نہیں ہوتا۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔